نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنے اور سکھانے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہہ دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرق بتا دیا ہے کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو اور کیا چاہیے دنیا اور آخرت میں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رش کے قابل دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا چنانچہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ضروری ہے کہ دین کا علم اگر انسان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے خود بھی وہ دین کے علم سے واقف ہو۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے اس کی تبلیغ ضرور کی جائے اور لوگوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچایا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ تبلیغ و دعوت جو ہے وہ علماء اکرام ہی کا کام ہے، بلکہ ہر شخص اپنے علم کی حد تک جتنا بھی وہ علم جانتا ہے اس کو آگے پہنچائے۔ یعنی کسی اگر ایک ہی حکم الہی سے وہ آگاہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو وہ اس سے آگاہ کر دے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اس حدیث میں ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے پر سخت وعید بتا دی گئی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس روایت پر ضعیف کا حکم لگایا گیا ہو اسے بیان نہ ہی کیا جائے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اس سے ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ اور علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اب یہاں پر انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اجر و ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے اس کی موت کے ساتھ ہی، لیکن 3 عمل اس طرح کے ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو بتایا گیا صدقہ جاریہ کرنا، جیسے مرنے والا جو ہے مسجد و مدرسہ ہسپتال وغیرہ بنا دے تو اس کا ثواب جو ہے اس کو اس کی مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔
اسی طرح علم جو ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے گا وہ یہ ہے کہ دوسروں کو علم سکھانا، یا جو تصنیفات ہیں یا درس وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر انسان نے اپنی زندگی میں قائم رکھا ہو اور اس کی درس و تدریس کی وجہ سے جن جن لوگوں نے فائدہ حاصل کیا تو اس کا جو ثواب ہے وہ بھی میت کو پہنچتا رہے گا جب تک کہ اس کے شاگرد جو ہیں، اس کے سننے والے جو ہیں اس پر عمل پیرا رہیں گے اور اس کو آگے پھیلاتے رہیں گے۔ اسی طرح نیک اولاد کے متعلق بتایا گیا کہ اولاد کی نیک تربیت بڑا ضروری ہے تاکہ وہ مرنے کے بعد صحیح طریقے سے اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے، کیونکہ اولاد کی دعا جو ہے والدین کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی جہاں ہم دنیاوی لحاظ سے ہم تربیت کرتے ہیں اور ہر طرح کی ان کی آسائش کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم دین کے حوالے سے بھی ان کی تربیت اچھی ہم کریں اور ان کو ہم دین کا علمبردار بنائیں اور ان کو ہم دین سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائیں، تاکہ ہماری دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا ثواب ہمیں بھی میسر آئے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں جہاد کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ خوشی کی بات ہے کہ حدیث ہے جو شخص علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ جہاد کے ہی برابر ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت جانیں اور ہم اللہ کی راہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے علم حاصل کریں، کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے وہی اچھے طریقے سے جو اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے، کیونکہ دین کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم جنت کو پا سکتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق جو ہے حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف علم کا حاصل کرنا بلکہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اس نے سنا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے پہلے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں علم کی فضیلت کا بھی معلوم ہوتا ہے اور ساتھ ہی دعوت اور تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی علم والے سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی کچھ پوچھتا ہے تو اس کو مکمل طور پر بتایا جائے دین کے احکامات کی روشنی میں، کیونکہ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین کے متعلق اگر کوئی پوچھے اور اس کو صحیح طرح سے نہ بتایا جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس پر جہنم کی شدید وعید بتائی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کا علم جس کے پاس ہے اس کو چاہیے کہ صحیح علم جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی آیات کو اور احکام الہی کو آگے پہنچا دے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔